اولاد والی نے فرمایا جنت فرشتے بھی آ گئے دوزخ دے ملائکہ بھی آ گئے دوزخ والے آیا کھینوں لے کے جانا جنتی کہنے لگے ایسا لے کے جانا دوزخی کہنے لگے ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے جنتی کہنے لگے گناہ دے کرتا رہا پر جانتا پیا ولیاں والسی عرض کی دیا اللہ جنت چلا جائیے دوزخ چلا جائیے اللہ نے فرمایا زمین ناپ لو جے دے گھر دے قریب ہے پھر دوزخ چلا جاؤ جے ولیاں دے قریب ہے جنت چلا جاؤ نبی کریم نے فرمایا ہے تو گھر دے قریب سی ولیاں تو دور سی پر کرن توبہ جا رہا سی اللہ نے فرمایا زمین سمٹ جاؤ نوجوانوں ولیاں دی زمین سمٹ گئی او ولیاں دے نیڑے ہو گیا گھر تو دور ہو گیا اللہ نے فرمایا انہوں جنت چلا جاؤ یا اللہ گناہ کرتا رہا ہے فرمایا کرتا تے گناہ رہا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان مومنین دیا صفات میں بیان فرمایا جڑے جنتی ہونگے اور پکے جنتی ہونگے آج دا خطبہ جمعۃ المبارک مومنین دی انہی صفات ہوتے ہوئے تاکہ اللہ کرے ساڑھے جو صفتاں پیدا ہو جاؤں ہر ایمان والی دی یہ تمنا ہے کہ میں جنتی ہو جاؤں اسی جتنے عمال صالحہ کرنے اس غرض نہ کرنے کہ ساڑھا رب راضی ہو جو تے جدے تے رب راضی ہو جو انہوں جنت عطا فرما دے جنت اللہ دی رضا والی جگہ جنت کتنی حسین ہوگے گی کہ جتے 1,24,000 نبی واسدے ہوں گے جتے میرا کملی والا واسدہ ہوں گرامی قدر حضرات رب تعالیٰ نے انہوں لوگوں کی صفات بیان فرمائی جڑی جنتی ہوں گے اللہ نے انہوں لوگوں کی پہلی صفت ارشاد فرمائی التائبون فرمائے توبہ کرنے والے پہلی صفت التائبون توبہ کرنے والے دوسری صفت ارشاد فرمائی العابدون عبادت کرنے والے الحامدون اللہ دی حمد کرنے والے السائحون روزہ رکھنے والے الراکعون رکوع کرنے والے الساجدون سجدہ کرنے والے الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم کرنے والے والناہون عن المنکر گناہ تو منع کرنے والے والحافظون لحدود اللہ اللہ دیا حداں دی حفاظت کرنے والے وبشر المؤمنین اللہ فرماندہ پھر مبارک ہونا مومنان جنت الفردوس دے انہیں ساری صفات اللہ نے مومنین دیا بیان فرمائیاں جڑی جنتی ہوں گے آخر پہ اللہ نے وبشر المؤمنین کہہ کہ انہوں نے بشارت و خوشخبری عطا فرمائی جنت الفردوس دی آئیے ذرا ان مومنین دی صفاتوں تے بحث کریے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جڑے جنت جاون گے پہلی اللہ نے نشانی عطا فرمائی التائبون فرمایا توبہ کرنے والے قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ نے بار بار توبہ کرنے والے کا ذکر فرمایا توبہ کے نو کہتے ہیں توبہ کا مطلب رجوع کر جانا لوٹ جانا واپس چلے جانا کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ حضور نے فرمایا جڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے وہ انج سمجھے جی میں گناہ کیتا ہی نہیں جی میں گناہ کیتا ہی نہیں اج ہر انسان دی تمنا ہے اللہ میرے رزق چ برکت عطا کرے مینوں اللہ کوٹھی بھی دے مینوں رب کار بھی دے میری فصل بھی سونی ہو جائے اللہ مینوں بیماریاں تو بھی محفوظ رکھے میرے رزق چ برکت بھی ہو جائے ان ساری بیماریاں دا ایک علاج دساں پڑھیے قرآن جی سبحان اللہ فرماؤ سارے کوئی سبحان اللہ نہیں آکھے تو سارے
بارش ہو گئی تو بارش دے موسم جو کچھ چیزاں سیلیاں ہو جاتی ہیں تو سیلیاں نہیں ہونا بھائی عشق رسول دی کرنی پیدا کرو تو اچھا جو بولو سارے سبحان اللہ میں تھکے آیا قصور تو آیا تے لاہور جانا حالانکہ قصور میرا کوئی نہیں اور میں پھر بھی جانا ہے ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر صاحب ہیں آگے بلا دو آگے تشریف لے آئیں آپ واہ آمین میرے انتہائی بزرگوار جناب ڈاکٹر محمد ضیاء آوان صاحب امریکہ تو انہوں پتہ ہے ہر سال ایک جمعہ پڑھن ضرور آؤں دے ہر سال اور کاز دفعہ سال تو 2-3 صرف فرما دے ہوں کہ میں جمعہ پڑھنا آیا اور یہ اچانک حملہ ہی کر دینے ہمیشہ میرے تے تشریف لے کے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمبر خضری عطا فرمائے یہ بابا جڑا تُسا دیکھ رہے ہو کوئی عام بابا نہیں یہ انگریزاں نو انگریزی پڑھاندہ ہے یہ انگلش نے بہت بڑے پروفیسر نے اور بے شمار کتاباں انہوں نے انگلش ماشاءاللہ لکھیاں اور ہر سال کتاباں بھی لے کے آندے محبتاں ذات بھی فرما دے میرے نال اللہ عمر خضری کے سے تو عافیت عطا فرمائے اچھا بولو تو میں قرآن پڑھا بھائی اللہ نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا پروردگار نے فرمایا جے تسی توبہ دے استغفار کرو اللہ نے رجا فرمایا میں تنوں بارش بھی عطا کراں گا اللہ فرمایا میں تنوں مال بھی عطا کراں گا اللہ نے رجا فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اللہ نے فرمایا تنوں مال بھی دیواں گا پتر بھی عطا کراں گا اللہ نے رجا فرمایا تنوں باغ بھی دیواں گا پھل بھی دیواں گا وَأَنْهَارًا اللہ نے فرمایا میں تنوں نہراں بھی عطا کراں گا اللہ نے فرمایا ایک توبہ کر لے انسان دنیا سے جڑیاں تمنا رکھنے اور ساریاں نعمتاں تیرے تے نچھاور کر دیواں گا عرض کی دیا اللہ کرنا کی پوے گا فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اللہ نے فرمایا تو رب اگے توبہ کریا کر ساریاں نعمتاں تیرے اگے جھکا دیواں گا ایک بار بس میری بارگاہ جو جھک کے اکھے آ کر گزری ہے ساری زندگی ہماری گناہ میں گزری ہے ساری زندگی ہماری گناہ میں گزری ہے ساری زندگی ہماری گناہ میں مجرم ہیں اور کھڑے ہیں تیری بارگاہ میں مجرم ہیں اور کھڑے ہیں تیری بارگاہ میں گزری ہے ساری زندگی ہماری گناہ میں مجرم ہیں اور کھڑے ہیں تیری بارگاہ میں جے پڑھنو دیر نہیں کرتا پھر جو پڑھ لینے آؤ مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں میں ان جیدہ جیدہ دل کرتا میں گناہوں یاد کر کے اللہ دی بارگاہ جو توبہ کراؤں توبہ کر کے مونا مومنین جو شامل ہو جاؤں جنہ نال اللہ نے جنت پکے وعدے کی تینے ہاتھ کھڑا کر لو میرے نال سارے مل کے پڑھو اپنے اپنے گناہوں اپنی جھولی چ رکھ لو نالے اللہ دی بارگاہ چ عرض کرو مانا گناہگار ہوں
نہایت برا ہوں میں مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں میں لیکن تیرے حبیب کے در کا گدا ہوں میں لیکن تیرے حبیب کے در کا ہن میں تہاڈی آواز سنی ہے لیکن تیرے حبیب کے بھائی جڑا ہے گدا وہ پڑے لیکن تیرے حبیب کے در کا در کا گدا ہوں میں لیکن تیرے حبیب کے در کا گدا ہوں میں اللہ نے جدو توبہ کرنے والیاں دا ذکر فرمایا پروردگار نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا توبہ کر کے تے ویکھ رب نو غفار پاویں گا انہوں بخشن ہار پاویں گا نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک ایک توبہ کرنے والے دا ذکر کیتا حضور نے فرمایا پچھلیاں قوماں تے امتاں وچ ایک گناہگار سی انہیں 99 قتل کیتے 99 قتل اچانک ایک دن انہوں خیال آیا میں رب نو منہ بھی بکھانا ہے تے مرن تو پہلے معافی نہ مانگ لوں ٹریا ٹریا تے کسی عالم کل گیا یہودیہ دے عالم کل جا کے کہنے لگا کہ میں 99 قتل کیتے نہیں حالانکہ ایک انسان نو قتل کرے تو میرے نبی نے فرمایا انہیں ساری انسانیت نو قتل کر دیتا انہیں 99 کیتے آکے عالم نو کہنے لگا کہ میں 99 قتل کیتے نہیں تو میری کو بخشے دی راہ مل جاوے کوئی صورت نکال انہیں آکھیا تو بخشیا گیا تو پھر سارے بخشے گئے 99 قتل کر کے بھی بخشش دی امید لگائی بیٹھا تو نہیں بخشیا جانا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہیں اس عالم نے بھی قتل کر دیتا انہیں آکھا جتھے 99 کیتے نے اتھے 100 صحیح انہیں 100 قتل کر دیتا شریعت عالم نے فرمایا کہ 100 قتل کرن تو بعد جدو زندگی گزر دی گئی اچانک انہیں کدن خیال آیا کہ مرنا تے ہے تے پھر ہوئے نہ تے توبہ کر ہی لواں توبہ ساری زندگی گناہاں چ گزر گئی سانو بھی خیال نہیں نہ ہوندا توبہ کرن دا ساری زندگی گناہاں چ گزر جاندی آخری ویلے جدو سانس اٹکدا نا تے جدو ڈاکٹر نبضاں پھڑ کے کہندے ہن بچن دی امید کوئی نہیں دعا کرو تے گھر لے جاؤ تے خدمت کرو اس ویلے خیال آوندا ہے میں کیڑے کماں چ زندگی گزاردا رہا اس ویلے نہ ماں یاد رہندی نہ باپ یاد رہندا نہ کوٹھی تے کار یاد رہندی اس ویلے سارے گناہ تے پاپ یاد آ جاندے اس ویلے دل کردا ہن توبہ کراں او ایڈا کریم وہ کہنا ہن بھی آ جا ہن بھی قبول ہے ہن بھی قبول ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہڈیاں کمبن ہڈیاں کمبن تے گوڑے کھڑکن اٹھ گئی لگ تیرا اجے بھی بدیوں باز نیا میں جیوے مرد دلیرا صاحب فرماتے ہیں ایڈا تو دلیر ہو گیا وہ تیریاں ہڈیاں کمبدیاں گوڑے کھڑکدے لک تیرا جھک گیا اجے بھی بدیوں باز نہ ہوئے جیوے مرد دلیرا فرماتے ہیں اجے بھی گناہاں تو باز نہیں پیا ہوندا تیرے پلے رہ کے گیا ہن تے گناہ ہوندا ہی نہیں تے اجے بھی نہیں چھڑدا
گرامی قدر حضرات اس گناہگار نو خیال ہے توبہ کرنی چاہیے. ایک ہور کسی اللہ والے کل گیا تے کہنے لگا میرا دل کرتا میں توبہ کراں. انہیں آکھیا انج کر بیت المقدس چلا جا, بیت المقدس چلا جا. اوتھے کو اللہ والے تے اللہ دے ولی رہندے رہے, انہاں دی بارگاہ چ جا تے انہاں دے کول دعا کروا تے جا انج کر پھر اللہ تیری توبہ بھی قبول کرے گا تے تینوں رب معافی بھی دے گا. ان خیال آیا کہ میں توبہ کیتی تے ہورے قبول نہ ہوئے تے ہوئے نا تے اللہ والے دے قرب چ جا کے انہاں دا بھی ترلا کراں کہ ذرا میری معافی تے منگو. نبی کریم نے فرمایا او بیت المقدس ول ٹریا, اج تھوڑی دیر گھروں نکلیا تے اچانک موت دا فرشتہ آ گیا. او دی روح قبض کیتی تے روح نہ لے گئے, مردہ حالت وچ پیا. اولاد والی نے فرمایا جنت دے فرشتے بھی آ گئے, دوزخ دے ملائکہ بھی آ گئے. دوزخ والے آیا کھینوں لے کے جانا, جنتی کہنے لگے اسا لے کے جانا. دوزخی کہنے لگے ساری زندگی گناہ کردا رہا ہے. جنتی کہنے لگے گناہ دے کردا رہا پر جاندا پیا ولیاں ول سی. عرض کیتی یا اللہ جنت چلا جائیے دوزخ چلا جائیے. اللہ نے فرمایا زمین ناپ لو, جے تے گھر دے قریب ہے پھر دوزخ چلا جاؤ, جے ولیاں دے قریب ہے تے جنت چلا جاؤ. نبی کریم نے فرمایا ہے تو گھر دے قریب سی, ولیاں تو دور سی, پر کرن توبہ جا رہا سی. اللہ نے فرمایا زمین سمٹ جاؤ. نوجوانوں ولیاں دی زمین سمٹ گئی, او ولیاں دے نیڑے ہو گیا, گھر تو دور ہو گیا. اللہ نے فرمایا انہوں جنت چلے جاؤ. یا اللہ گناہ کردا رہا ہے, فرمایا کردا تے گناہ رہا ہے پر جاندا پیا ولیاں. بسم اللہ جاندا ولیاں وال سی پتہ لگیا رحمت حق بہانہ بھی جو ید, رب دی رحمت بہانے ڈھونڈ دیئے تو بہانہ تے کر. اجے گھروں نکلے پر جاندا ولیاں وال توبہ کرنے واسطے اللہ نے زمین و حکم دیتا سمٹ جاؤ. پتہ لگیا کہ گل جے رہ گئی تے تیرے میرے والوں ہی رہنی ہے, ادھروں تے تیاری مکمل ہے تینوں بخشن دی, گل تیرے میرے والوں رہتی ہے. ادھر دی رحمتاں دی تیاری ہے تو بہانہ تے کر, تینوں معاف کر دے گا. انہوں بڑے پسند نے توبہ کرنے والے. توبہ دے موضوع تے تسی بڑی مرتبہ بڑے عنوانات میرے کو سماعت کر چکے ہو. وقت دی قلت ہے, آؤ اگلے لفظ تے گل کریے. اللہ نے ارشاد فرمایا التائبون العابدون, جنتیاں تے مومنہ دی دوسری نشانی العابدون, او عبادت گزاروں گے. پڑھا قرآن نہیں بولے تو سبحان اللہ, تھوڑا اور زور لگاؤ والا, ہاتھ چوکے بولو پتہ لگے جوگے جاگنے چ بیٹھا. گلا خراب ہو جو لوگ پوچھن کی ہویا گلے نو تے آکھی مینوں اج جنتیاں دیاں صفتاں پہ سندا سا تے میں سبحان اللہ کہتا رہا ہاں. گرامی قدر حضرات العابدون, انہوں عبادت کرنے والے بڑے پسند نے نا. اللہ نے رجا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے عبادت کرنے واسطے مینوں تے تینوں تے جنات تے انساناں نوں پیدا فرمایا. فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے جب عبادت والوں کا ذکر فرمایا, فرمایا واعبد ربک حتی یاتیک الیقین. پروردگار نے فرمایا انج اپنے رب دی عبادت کر تینوں یقین آ جائے. عرض کی دیا لکڑی کرتا یقین آ جائے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا, فرمایا انج رب دی عبادت کریا کر تینوں عبادت کر دیا یقین آ جائے میں اپنے رب نو پیا ویکھنا. صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے آؤ کہ اے خیال پوچھتا نہ ہوئے. فرمایا پھر اے سوچ لیا کر کی ہویا جے میں نہیں ویکھدا او تے پیا ویکھدا. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. وہ فرماتا میری اینج عبادت کرتے نو یقین ہو جائے, یقین ہو جائے. یقین بڑی بڑی وڈی دولت ہے یقین دی. علم الیقین, عین الیقین,
حق الیقین یقین دیا میں منزل آنے نا پھر کدے عرض کرا دے وہ کہندہ انجی عبادت کرتے نو یقین ہو جائے میرے تیرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہو یراک فرمایا انجی عبادت کر کے تینو یقین ہوئے میں انہوں پہ ویکھنا جے اے نہ ہوئے تے اے سوچ او میں پہ ویکھدا ہے اے یقین کی چھوٹی تو چھوٹی صورت ہے کہ او میں پہ ویکھدا ہے تے سچی دس تو یہ نماز پڑھنی ہے نا سا ہوں آج نماز اس طرح تصور نال پڑھیا جائے کہ او پہ ویکھدا ہے پھر نماز دا لطف دیکھی قیامت میں جدو آنے نا نمازی حاجی سخی ولی کافر مشرک آتش پرست تے اللہ نے جدو آتش پرست آنے نا اگ والے تے اللہ نے فرمانا اگ دی پوجا کر دے رہے ہو جی اللہ فرما گا چلو او اپنے معبود نال چلو دو سمجھ پچھلی قبول ہو گئی اس یقین نال نماز پڑھ قبول ہو جائے تاکہ تینوں اگلی دی توفیق ملے اب باوضو آئے نا جمعہ دی نماز پڑھنے واسطے جمعہ اور عصر دی نماز کوئی خاص فرق نہیں چند منٹاں دا فرق ہوندہ ہے تے ایسے وضو نال جے کدے عصر بھی پڑھ لوے تے جے اگلی دی توفیق مل جائے سمجھ پچھلی قبول ہو گئی یہ بہت بڑی نشانی ہے تیری قبولی وہ اپنی بارگاہ جھکن دی توفیق ہی انہوں نے دیندہ جنہ دیا قبول کر لیتا ہے العابدون حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے نے حضرت انس بن مالک حضور دے صحابی انہوں دے شاگرد نے ہر وقت نماز پڑھ دے سن رون دے سن تے روزہ نہیں سن قضا کر دے جدو آپ دا وصال ہویا نا تے آپ نے جدو دفن کرن لگے قبر تے قبر وچ رکھ کے قبر بنا رہے تے اچانک قبر دی ایک قبر دے اندر گر گئی وہ جڑے دفن پہ کر دے سن نا انہاں چوں ایک نو خیال ہے کہ میں ذرا درست کرا وہ کہندا میں ایک ایسا کر کے جدو اندر ہاتھ ڈالیا تے میں اندر چھاتی ماری تے حضرت ثابت بنانی قبر چ نماز پہ پڑھ دے سن قبر چ نماز پڑھ وہ کہندا میں نال دے رو دکھایا او ویکھ انہاں کہ چپ اے ولیاں دا تے رب دا معاملہ ہے کہندے نے دفن کر کے انہوں نے گھر گئے فاتحہ پڑھی تے تعزیت کرن تو بعد انہوں دی بیٹی نے پوچھیا کہ حضرت ثابت بنانی کیڑا عمل کر دے سن جس عمل دی وجہ تو ایک قبر چ بھی نماز پہ پڑھ دے سن بچی کہنے لگی میرے بابا نے 50 سال دیاں راتاں رب دی بارگاہ چ کھڑے ہو کے قیام دی حالت چ گزاریاں تے سجدے چ گزاریاں میں بچپن تو دیکھ دی آئی میرے ابو رات میں دعا کر دے سن یا اللہ جے کسی نے قبر چ نماز پڑھن دی توفیق دیتی تو منوں ضرور دے بھی قبر چ بھی نماز پڑھ لے گرامی قدر حضرات العابدون عبادت کرنے والے تیسری مومنہ دی اللہ نے صفت بیان فرمائی الحامدون حمد کرنے والے اللہ دا شکر ادا کرنے والے پچھلا جمعہ تو شکر تے سنیا کہ شکر گزار جڑے بندے ہوندے نے انہاں دی عظمتاں کی نے تے رب انہاں نو کی عطا کر دے یہ سارا جمعہ پچھلے جمعہ تو سنیا اور خطاب سنیا دیتے الحامدون شکر کرنے والے ایک ہی گل سن لو گرامی قدر حضرات حضرت امام حسن بصری کو لے کے بندہ آیا تو انہیں آکھا فلاں بندہ کہندا میں کھجور بھی نہیں کھاندا حلوہ بھی نہیں کھاندا فلودہ بھی نہیں کھاندا گھی بھی نہیں کھاندا میں حلوہ تے فلودہ تے گھی تے ایک کھجورہ نہیں کھاندا پوچھا کیوں کہنے لگا میں انہاں نعمتاں دا شکر نہیں ادا کر سکدا امام حسن بصری ہنس کے فرمان لگے انہاں چیزاں دا شکریہ ادا نہیں کر سکدا تے ٹھنڈا پانی جڑا پیندا او دا شکریہ ادا کر سکدا ہے انسان تو شکر ادا کر ہی نہیں سکتا ایک نعمت بھی یہ پچھلے جمعہ تو بڑی تفصیل نہ سارا کچھ سنے انسان واجب ہے کہ وہ ہر سانس نہ رب دا شکر ادا کرے ایک ایک نعمت دا شکریہ ادا کرے الحامدون نالے پیار دا کرے تے نالے آنکھے تجلاؤ تیری ذات کا سو بسو ہے تجلا تیری ذات کا بسو ہے جدھر دیکھتا ہوں
ادھر تو ہی تو ہے اپنے وجود تو لے کے ارد گرد جھاتی مارے جدھر رکھے تینوں اللہ دی قدرت نظری آن تے ہر ویلے تو شکریہ ادا کردا رہے تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہے چوتھی صفت اللہ نے قرآن کے بیان فرمائی مومنہ دی فرمایا الصائحون روزہ رکھ دے آگیا روزے دا مہینہ تیاری ہے تھوڑے ہی بولے ہو اے روزے گرمی دے آگے تو کئی بیلی ہونے پتہ کی کہنے لگے گرمی بڑی ہونی ہے کوئی نصیبہ لے رکھے گا سچی گالے رکھے گا نصیبہ والا یہ رکھ دا ہی نصیبہ والا ہے مولا علی فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے جی رب دا پروگرام اس امت نو دوزخ وچ بھیجن دا ہوندا تے رب انہاں نو کدے روزے نہ دیندا جے رب دا اس امت نو دوزخ وچ بھیجن دا کوئی پروگرام ہوندا تے رب انہاں نو رمضان شریف دا مہینہ نہ دیندا ایسا برکتاں والا مہینہ تشریف لے کے آ رہا میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جے میری امت نو پتہ لگ جے رمضان شریف کی ہے یہ دعا کرن یا اللہ سارا سال ہی روزے رہے جے میری امت نو پتہ لگ جے رمضان شریف کی ہے دعا کرن کہ ساری زندگی تے سارا سال روزے رہے فرمایا گیا کہ ہر چیز دی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہے فرمایا جسم دی زکوٰۃ روزہ ہے بول دے نہیں سبحان اللہ مکی نو سبحان اللہ اجے مست نہ ہو اجے تے میں شروع ہوئے ہاں جسم دی زکوٰۃ روزہ مال دی زکوٰۃ دئیے تے مال پاک ہو جاندہ ہے روزہ رکھیے جسم پاک ہو جاندہ ہے انسان جد روزہ رکھ دا دا جسم گناہاں تو پاک ہو جاندہ ہے تے بیماریاں تو پاک ہو جاندہ ہے آج جڑے سارا سال کہتے ہیں میدے دا بڑا مسئلہ اسی صاحب کوئی دوائی دسو کوئی تویز دیو کوئی دم کرو اسی صاحب میرے دل دا بڑا مسئلہ دماغ دا بڑا مسئلہ سوچا چ پریشان رہنا اوور تھنکنگ بڑی ہوندی ہے میں بڑا سوچدا رہنا پریشان دماغ رہندا ہے میریاں سوچاں الجھیاں ہوئیاں نے حضور کوئی طریقہ ہی دسو ایک روزہ تیرے جسم دی ساریاں بیماریاں ظاہری بھی تے باطنی بھی دور یاد ہے کہ وہ حکیم بھیجیا کسے بادشاہ نے مدینے کہ انہیں آکھا پیسے میں دیواں گا علاج جا کے مدینے تو کریا کر مفت علاج کر پیسے میں دیواں گا وہ 1 2 3 مہینے رہا مدینے کوئی مریض آئے نہ وہ ایک دن نبی کریم کو لا کے کہہ لگا جی یہ مدینے لوگ بیمار نہیں ہوں دے نبی پاک نے فرمایا نہیں بیمار ہوں دے انہیں آکھے کر دے کی نے سن کلیا تے موجہ کرو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تک بھوک بہت تنگ نہ کرے اتنی دیر تک کھانا شروع نہیں کر دے تے اجے بھوک باقی ہوندی ہے تے کھانا چھوڑ دے ہر ویلے کھاندیا نہیں رہنا نہیں پیٹ نو ذرا بھکا بھی رکھ یہ بڑیاں بیماریاں دا علاج ہے بڑیاں بیماریاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے انہاں نے پوچھا جے بعد چکے بھکا رہندی میڈیکل دے حوالے نال کی یہ فوائد نے تانوں دسن گے یعنی کہ انسان میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم دے پتر دی کمر نو سیدھا رکھن واسطے چند لقمے بڑے ہوندے اسی کھانا اس ویلے چھوڑنے جدو پیٹ فل بھر جائے ہن نہیں کھادا جا رہا ہن چھوڑ دیو نہیں میرے نبی نے فرمایا کہ انسان دی آدم دے پتر دی قبر نو سیدھا رکھنے واسطے چند لقمے کافی ہوندے زندہ رہن لکھاؤ کھان لئی نہ زندہ رہو کھانا کیوں کھادا جاندہ صرف اس واسطے کہ جسم اتنی طاقت آ جائے کہ میں اللہ دی عبادت کر سکاں اور کھانے دی کوئی غرض نہیں ایک غرض ہے کہ اتنی طاقت وجود آ جائے کہ میں اللہ دے دشمنوں جہاد کر سکاں تے اللہ دی عبادت کر سکاں اتنی طاقت آ جائے ورنہ کھاون دا اور کوئی وجہ نہیں توجہ ہے میں نے جو پڑھیا کرنا الہی شکر تیرا پھر ماہ سیام آیا
جیدہ جیدہ دل کردہ میں شکر رب دا کرا الحامدون چو جاما ہاتھ کھڑا کر کے ذرا میرے نال سارے مل کے پڑھو الہی شکر تیرا پھر مہے سیام آیا الہی شکر تیرا پھر مہے سیام آیا الہی شکر تیرا پھر مہے سیام بڑے ایتھے نمازی سن جڑے پچھلے رودے جے بیٹھے سن اس سال رمضان آ رہے نظر نہیں آ رہے نوجوانوں سی کیوں نہ شکر ادا کریے اللہ نے پھر رمضان شریف دا مہینہ ویکھنا نصیب فرمایا نوجوانوں موسم بڑے ہوندے نے اج بارش دا موسم ہے کل دھوپ دا موسم سی گرمی دا بھی موسم سردی دا بھی موسم خزاں دا بھی موسم بہار دا بھی موسم کسے پھل دے اندر کسے موسم دے اندر پھل مل دے نے کسے دے اندر گندم دی فصل مل دی ہے کسے موسم چ چاولاں دی فصل مل دی ہے کسے موسم دے اندر خزاں وچ پتے جڑ جاندے نے جدوں موسم بہار آندا پھل مل دے نے ایک نواں دی بخشے دا موسم آ رہا نوجوانوں ادو پھل ملتے ہیں اس مہینے پھلاں والا رب ملتا ہے پھلاں والا رب ملتا ہے کیوں نہ شکریہ ادا کریے الہی شکر تیرا پھر مہے سیام جیدے جیدے کو لایا پڑے الہی شکر تیرا الہی شکر تیرا الہی شکر تیرا پھر مہے سیام آیا مہے سیام نہیں عید کا پیام آیا مہے سیام نہیں عید کا پیام آیا ہزار ماہ سے بہتر ہے ایک رات اس کی ہزار ماہ سے بہتر ہے ایک رات اس کی اسی مہینہ میں اللہ کا کلام آیا اسی مہینہ میں اللہ کا ہاڑی تے میری سالگرہ دا مہینہ میں ہوتا ہے ایک قرآن دی سالگرہ دا مہینہ آ رہے ہیں اسی مہینہ میں اللہ کا کلام آیا الہی شکر تیرا پھر مہے سیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ نے تیرے تے میرے رمضان اس واسطے روزے فرض کیتے نے لعلکم تتقون تاکہ اللہ فرماتا او مومنہ تم متقی تے پرہیزگار ہو جائیں تے یا اللہ جیما ہو جائیں پرہیزگار اللہ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون اللہ فرماتا جڑے متقی ہو جائیں اوہی ولی نے متقی ولی نے تے ولی متقی نے تے روزہ متقی بنا دا ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتندہ دولا آپ فرماتے نے معرفت دیاں ساریاں منزلہ وچوں ادیاں منزلہ ساریاں عبادتاں نہ طے ہو رہی ہیں تے ادیاں منزلہ صرف روزے نہ طے ہو رہی ہیں اے متقی تے ولی بنا دے لعلکم تتقون گرامی قدر حضرات میرے نبی نے فرمایا جنت دے 8 دروازے کنے 8 دروازے نے بچو ایک دا نام باب الریان حضور نے فرمایا اس دروازے جو صرف روزہ دار گزروں تو پکی نیت آج ہی کر لو کہ رمضان شریف آ رہے ہیں دعا کرو کہ اللہ سانو سارے نصیحت کاملہ دے تے پورے روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے تیاری کر لو بھئی آج رکھو گے نا انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ او بھئی اگلی گل کریے اللہ نے ارشاد فرمایا الراکعون الساجدون رکوع بھی کر دینے تے سجدہ بھی کر دینے
بندے دا کمال جڑا بندہ ہوئے تے ہوئے بندے دا پتر او دا کمال ہے کہ اللہ دی بارگاہ چ جھک جاوے بزرگ فرماتے ہیں من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین بزرگ فرماتے ہیں جڑا راتاں اٹھ کے قیام نہ کرے او کدے صالحین تے کاملین وچوں نہیں ہو سکدا اہل اللہ نے ارشاد فرمایا جدیاں 3 تہجد دیاں نمازاں لگاتار چھٹ جاون او مرتبہ ولایت تو گر جاندا ہے ولیاں واسطے تے اللہ والے واسطے رکوع تے سجدہ بڑا ضروری ہے اللہ نے جنتیاں دی نشانی یہ عطا فرمایا الراکعون الساجدون رکوع بھی کر دینے تے سجدے بھی کر دینے اچھا وہ کیسا منظر ہے جدو انسان نیواں ہو کے نا گوڑیاں تے ہاتھ رکھ کے تے نیواں ہو کے تے کہندا سبحان ربی العظیم تے اے جڑی انسان دی پیشانی ہے نا جڑا متھا ہے یہ انسان دے وجود تو سارے تو اچھی جگہ ہے نا یہ اتنی مبارک جگہ ہے کہ ایتھے جڑا کپڑا بند لوے نا بندہ وہ کپڑے نو بندہ کہندا آپ پگڑی میری عزت ہے تے کسے کول معافی منگنی ہوئے تے پگڑی دے قدماں چ رکھ کے کہندا آ لے میں اپنی عزت تیرے قدماں چ رکھ او جڑا پیشانی دے نال کپڑا لگ جے بندہ اس کپڑے نو اپنی عزت سمجھدا ہے اتنی معزز جگہ انسان دی پیشانی تے جدو اچھی تے عزت والی جگہ بندہ اپنے رب لی مٹی چ رکھدا نا اس ویلے رب بڑا ہی راضی ہوندا اللہ فرماندا ہے جھک گئے نہیں مار دیتی ہے میرے سامنے ماری گیا میرے سامنے سب کچھ ہی قربان کر چھڑی میرے اگے اللہ فرماندا سجدے چ آ گئے اس ویلے جدو بندہ کہندا ہے سبحان ربی الاعلی آویخ لب میں نیواں تو آلہ میں نیواں تو عظیم میں نیواں تو اونچا اللہ فرماندا ہے میری بارگاہ چ نیواں ہو کے مینوں اونچا کہن والے آ میں تینوں سارے جگ تے اونچا کر دے سجدہ کرو جڑا کہندا نا میری دعا قبول نہیں ہوندی نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب دے سب تو قریب اس وقت ہوندا ہے جدو سجدے چ ہوندا ہے اوتھے منگ سب تو قریب بندہ اپنے رب دے اس وقت ہوندا جدو سجدے دی حالت ہوندا سجدے چ منگ جو منگو بڑی نیڑے ہو کے رب سندا سجدے تو ایمان والے دی نشانی ہے الراکعون الساجدون وہ اللہ دی بارگاہ کدے رکوع کر کے نیویں ہوندے نے کدے سجدے دی حالت وچ نیویں ہوندے اگلی اللہ نے مومنہ دی نشانی عطا فرمائی الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر فرما برائیاں تو منع کر دینے تے نیکیاں دا حکم دے دینے توجہ ہے کیا اللہ نے امت مصطفیٰ دیا شان نہ فرما کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر فرما تسی ساری امتوں تو چنگے ہو سارے تو چنگے ہو یا اللہ سے تے گناہگار ہی بڑے ہیں اللہ فرما پھر بھی چنگے ہو یا اللہ کیوں فرما کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تسی نیکیاں دا حکم دے دو تے گناہاں تو منع کر دیو کام او کر دیو جڑا پچھلے نبی کر دے رہے نے اس امت دی شان ہے ان او کم کتنے جڑے پچھلے نبیاں کتنے ان نیکیاں دا حکم دیندے نے تے گناہاں تو منع کر دے جڑا نیکیاں دا حکم دے تے گناہاں تو کرے منع یعنی تبلیغ کرے اللہ فرماتا ہے جنتی پکا جنتی ہاں نبی کریم علیہ السلام نے مثال دیتی حضور نے فرمایا کہ کشتی دے 3 منزلہ کچھ لوگ اوپر والی منزل کچھ درمیانی تے کچھ نیچے والی حضور نے فرمایا جڑا سب تو نیچے والی سی نا انہیں کلاڑا پکڑیا تے پھٹے توڑن لگا اوپر والے سارے رون لگا انہاں کہ آ کی پیا کرنا ہے انہیں آکھا میری منزل ہے میں جو مرضی کراں انہیں آکھا وہ چلیا تیری منزل تے ہے پر جے تو انہیں پھٹا توڑ دیتا پانی تھلے والی منزل چاہ گیا سارے ڈوب کے مر جانا ہے انہیں آکھا نا بھائی میری اپنی منزل ہے میں جو مرضی کراں انہیں چو کچھ بیلی کہنے لگے کرن دیو دی منزل کرن دیو انہیں پھٹے توڑے ساری کشتی چا پانی بھر گیا سارے ڈب کے مر گئے مثال ہے مومن دی آپ ہی نہیں بچنا دوسرے نے بھی بچانا ہے صرف آپ ہی نہیں بچنا دوسرے نے بھی بچانا ہے مومن دی نشانی ہے کہ وہ صرف آپ ہی نیک نہیں ہوندہ اور لوگوں نے نیکی دی تبلیغ بھی کر دے اللہ والبلاد
یہ مومن دی نشانی ہے، یہ جنتی دی نشانی ہے۔ پر تبلیغ دا انداز اپنا حضرت امام ابو حنیفہ کی جنازہ پڑھ کے آ رہے تھے، بارش ہوگی تے رستے چ چکڑ کیچڑ، آپ نے اس طرح چپل پہنی ہوگی تو تانوں پتہ کیچڑ اڑ کے تے بندے دے اپنے کپڑیاں تے بھی ڈگدا، بعض دوسرے دے کپڑے آپ دی چپل دے نال کیچڑ اڑ کے نہ تے ایک یہودی دے مکان دی کچی دیوار دے نال لگ گیا، آپ دے کول بیٹھ کے نہ تے اس طرح کیچڑ دے کول دیوار دے نال بیٹھے، ادھر یہودی آ گیا، انہیں دیکھا کہ بابا جی میرے مکان دی دیوار دے باہر بیٹھے نے، انہیں پوچھا بابا جی یہ کی پہ کر دیو؟ فرمایا کہ میں انج چل رہا سا تے میری چپل دے نال کیچڑ اڑ کے تیری دیوار دے نال لگ گیا، ہن میرے کول تیری دیوار دا ہو گیا نقصان، میں چاہنا میں کیچڑ اتار دیواں، پر دو پریشانیاں نے۔ انہیں پوچھا کہ آپ نے فرمایا جی کیچڑ اتاراں تے ہو سکتا تیری دیوار دی مٹی بھی نال اتر جائے، وہ بھی چنگی گل نہیں، تے جے کیچڑ نہ اتارا پھر بھی تیری حق تلفی کراں کی؟ انہیں بازو پکڑ کے تے ہاتھ جوڑ کے کیا او چکڑ بعد چلایو، پہلے کلمہ پڑھاؤ میرا چکڑ اتارو۔ تبلیغ دے انداز میرے بابے، اللہ والے دے انداز تبلیغ دے وہ کیویں منع کر دیندے سن۔ حضرت خواجہ باجدید بستامی دے گھر دے نال ہمسایہ سی آتش پرست، اگ دی پوجا کرن والا، وہ کسے سفر تے گیا تو دا چھوٹا بچہ سی، او دے گھر نہ چراغ نہیں سی، دیوا نہیں سی پالن واسطے، اور رات نو جدوں اندھیرا ہونا نا تے بچے نے ساری رات روندے رہنا۔ ایک دن خواجہ باجدید بستامی گئے تو دا دروازہ کھٹکایا، پوچھا جی یہ بچہ ساری رات کیوں روندا ہے؟ وہ بچے دی ماں کہنے لگی گھر وچ اندھیرا بڑا ہوندا نا تے دیوے وچ روشنی کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، تے کتھوں دیوا بالی ہے؟ روشنی دی وجہ تو بچہ روندا ہے، اندھیرے دی وجہ تو۔ حضرت خواجہ باجدید بستامی آئے تھے، اپنے گھر دا چراغ او دے گھر چھوڑے، روزانہ اپنے چراغ چ نواں تیل پانا تے شام نو جا کے او آتش پرست دے گھر چھوڑاونا۔ او جدوں واپس آیا تے اودی بیوی نے ساری گل سنائی نا تے اپنی بیوی بچے لے کے آ گیا تے ہاتھ جوڑ کے کہندا اوتھے چانن کیتا جے ایتھے بھی چانن کرو، کلمہ پڑھاؤ۔ ایمان والا انج تبلیغ کر دو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ حضرت خواجہ باجدید بستامی نو پتہ لگا کہ گھر شہر وچ نا بستام چ ایک طوائف آ گئی تے سارے شہر دے نوجوان شام نو اس طوائف دے گھر جاندے نے۔ بابا جی نو پتہ لگیا کہ میرے شہر دی فضا خراب ہو رہی، حضرت بابا باجدید بستامی نے عشاء دی نماز پڑھی تے مصلی پکڑیا تے جا کے نا طوائف دے دروازے دے سامنے مصلی بچھایا تے نفل شروع کر دیتے۔ انہوں جیڑا نوجوان آئے خواجہ باجدید والے ویکھے تے واپس جیڑا آوے واپس کہ بابا جی ایتھے کھڑے نے اندر کون جاوے؟ وہ طوائف نے آکھیا جو آؤن کوئی نہیں دیا، گاہ کے کدھر گئے؟ انہیں باہر پتہ کرایا تے پتہ لگے خواجہ باجدید باہر نفل پہ پڑھ دے ہیں۔ وہ بی آگے کہنے لگی بابا تو عبادت کرنی اپنے گھر جا کے کر، میرا کاروبار کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو ایک رات دے کتنے پیسے لینے ہیں؟ انہیں آکھیا جی میں اتنے۔ آپ نے سارے پیسے ادا کر کے فرمایا اج دی رات پھر مینوں دے دے۔ انہیں آکھیا بابا جی ٹھیک ہے۔ نوجوانوں جڑے میرے خواجہ باجدید بستامی دے کمرے چ گئے، فرمایا تیری رات اج میری ہے۔ کہنے لگی بابا جی تھوڑی ہے۔ فرمایا پھر انج کر جی میں کہنا، کہنے لگی میں پیسے بھی ایسے کام دے لین۔ فرمایا جا وضو کر کے آ، او وضو کر کے آئی مصلی دے نال بٹھایا۔ فرمایا بی بی دو رکعت نماز نفل پر، او جڑے سجدے چ گئی، خواجہ باجدید سجدے چ رو کے عرض کیتی مالکا ایتھے تک لیاونا میرا کم سی، اگاں تو جانے۔ پتہ چلے آ کے مومن دی نشانی ہوندی ہے، وہ صرف آپ ہی نہیں، وہ لوگاں نو بھی بچاندا ہے، وہ لوگاں نو بھی بچاندا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ سانو ان مومنین والی صفات عطا فرمائے۔ اور اعلان سماعت فرما لو بھائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الہ آباد وزیر آباد تو میرے بہت بزرگوار تشریف لے کے آئے۔ ماشاءاللہ جی اے عیسائی نے اور کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، ادھر آ جائے تو انہوں بھی مبارک ہوئے، انہوں بھی مبارک ہوئے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ جی، تسی کسی دے پریشر اچھتے نہیں، اپنی مرضی میں پڑھنا چاہتے۔ اسلام دی اے اصول نے کہ کلمہ شریف پڑھن تو بعد 5 وقت دی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اودے تے فرض ہو جاندے۔ ٹھیک ہے جی، یہ پڑھو گے نا انشاءاللہ، کوشش کرنی اللہ توفیق دے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا الہی میں تیرے وحدہ لا شریک ہوں تے ایمان لے کے آیا، تیرے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تیرے آخری اور سچے نبی ہیں۔ آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حضور علیہ السلام دی منو اتباع دی توفیق عطا فرما۔ میں 5 گنا نماز بھی پڑھاں گا، روزہ بھی رکھاں گا، حج بھی توفیق دیتی تے حج ادا کراں گا، تے الہی توفیق عطا کرے گا تو میں زکوٰۃ بھی ادا کراں گا۔ اج تو تہاڈا نام محمد زین انہاں دا نام ہو گیا ماشاءاللہ۔ ایک اور بھی لو جی، ایک اور بھی آگے نبی کلمہ پڑھنا چاہ رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بیٹھ جو بھائی سارے، بیٹھ جو بیٹا، بیٹھ جو سارے، بیٹھ جو بسم اللہ، تشریف رکھو جی سارے تشریف رکھو۔ اپنی مرضی نہ کلمہ پڑھ رہے ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پڑھو جی بسم اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا الہی میں تیرے وحدہ لا شریک ہونتے ایمان لے کے آیا، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری اور سچے نبی نے۔ میں انہاں دی نبوت ایمان لے کے آیا، 5 گانا نماز بھی پڑھاں گا، الہی میں توفیق دیتی تے زکوٰۃ بھی دیواں گا، توفیق ہوئی تے حج بھی کراں گا، یا الہی تسی توفیق عطا کرو تے روزے بھی رکھاں گا، اسلام دے سارے شاعر بھی میں ادب تے احترام کراں گا، الہی توفیق عطا فرما۔ لو جی انہاں دا نام غلام مصطفیٰ ہو گیا، غلام مصطفیٰ جی۔ تو نبی سارے نو مبارک، انہاں نبی تو سارے مبارک۔ اللہ نبی پاک دا صدقہ ایمان تے استقامت، ایمان تے موت عطا فرمائے۔